النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اور مچھلی والے کو بھی یاد کر جب وہ غصے میں بھرا ہوا چل نکلا اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے پھر اس نے کئی اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں تیری ذات شریکوں سے پاک ہے یقیناً میں بے انصافوں میں سے ہوں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اسے اس غم سے بچا لیا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں اور زکریا کو بھی یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ بخش دیا اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا یہ جتنے نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے یہ نیکی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے آگے بڑھتے تھے اور یہ سارے نبی ہمیں پکارتے تھے رغبت سے اور ڈرتے ہوئے اور یہ سارے ہمارے آگے عاجزیاں کرنے والے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبے میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو صراط مستقیم پر گامزن کیا تھا. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلتے رہے. اور انبیاء کا راستہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ. اور اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. انبیاء کا راستہ یہ ہے کہ وہ جب بھی دکھوں میں مبتلا ہوئے انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوئی کسی بیماری میں گر گئے انہوں نے اس مصیبت میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا. آواز کم کر. کسی نبی نے اپنے سے پہلے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا. حضرت ابراہیم کی اولاد میں 4000 پیغمبر، انہیں جد الانبیاء کہتے ہیں. رب بھی قرآن میں ان کی تعریفیں کرتا ہے. آنے والے خطبات میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی سیرت بیان کریں. خود امام الانبیاء کو اللہ کہتے ہیں فاتبع ملت ابراہیم.
آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں، یعنی دعوت و تبلیغ میں۔ آگ پر آگ اللہ نے ان پر گلزار بنائی، اللہ کو وہ محبوب بھی ہیں، پیارے بھی۔ ان 4000 نبیوں میں سے کسی نبی نے مدد کے لیے حضرت ابراہیم کو پکارا؟ یا اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہو کہ مصیبتوں میں ہمارے دادا کو پکارا کرو؟ سب انبیاء نے مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں گھر کر مدد کے لیے پکارا ہے تو صرف ہو۔ یہ سورۃ انبیاء کی جو آیتیں میں نے پڑھی، یہ غالباً 83، 84، 85 ان آیتوں کا نمبر ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، حضرت یونس کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ نے حضرت ایوب کا ذکر کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے پکارا اپنے۔ یہی نبیوں کا راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم، اور اسی کو فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد، اہدنا الصراط المستقیم کا الف لام آد خارجی کا ہے۔ اس سے مراد یہی رستہ ہے۔ کون سا؟ ایاک نعبد۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ پوری قوم کو قرآن کی طرف لے آئے۔ دعا ہے۔ قصوں سے، کہانیوں سے، موضوع روایتوں سے، چٹکلوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ ایک مولانا اگلے دن بیان کر رہے تھے کہ قوم حضرت آدم کے پاس قیامت کو جائے گی تو حضرت آدم کہیں گے نوح کے دروازے پہ جاؤ۔ وہ اللہ کے دروازے پہ نہیں بھیج رہے، کس کے دروازے پہ بھیج رہے ہیں؟ آگے مولانا فرماتے تھے لگدا انجے بے حضرت آدم بھی بریلوی نے، انا للہ۔ ان چٹکلوں سے اللہ آپ کو نجات دے دے۔ یہ تو آپ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا بے نوح کے پاس جاؤ، یہ کیوں نہیں بیان کیا کہ انہوں نے حضرت نوح کے پاس کیوں بھیجا؟ خود مسئلہ کیوں نہیں حل کیا ان کا؟ جب ساری خلقت کہتی تھی بے اللہ سے بات کرو، حساب کتاب بعد میں شروع کرنا ہے، وہ ذرا جلدی شروع کر دے۔ تو حضرت آدم نے یہی کہا نا، ہاں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ ہماری نہیں موڑتا نا۔ حضرت آدم نے کہا لست لہا، میرا یہ منصب نہیں،
میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، اور خلقت کہے گی آپ اتنی بات نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے، ابو البشر ہیں آپ، تو حضرت آدم کیا کہیں گے؟ حضرت آدم کہیں گے کہنے کو تو میں کہہ دوں، آگے اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا تساں دسو نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، میرے منع کرنے کے باوجود آپ کیوں گئے؟ وہ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اللہ سے کیسے بات کریں، اور یہ جناب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ حضرت نوح کے دروازے پہ بھیج رہے ہیں کہ ان سے مدد مانگو جا کے۔ اللہ ان چٹکلوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، موضوع روایتوں سے اللہ ساری قوم کو نجات عطا، اللہ علماء کو بھی توفیق دے کہ وہ اس منبر پہ اللہ کا قرآن سنائیں، اس بھولی بھٹکی قوم کو اللہ کا قرآن سنائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی آیت ہے قرآن میں پورے اس ذخیرہ میں ایک جگہ بھی اللہ نے کہا ہو کہ مصیبتوں میں میرے نیک بندوں کو پکارو؟ ہے کہیں ہو؟ کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے وسیلے کا ذکر کیا ہو؟ جس وسیلے کا تصور آپ کے ذہن میں ذریعہ، واسطہ، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی، بڑے افسر کو ملنے کے لیے چھوٹا افسر ذریعہ، یہ جو وسیلہ ذریعے کے معنی میں آپ لیتے ہیں کہیں ہے قرآن میں؟ جس الوسیلے کا ذکر قرآن میں ہے نا، اس سے مراد ہے تقرب، قرب، اللہ کی نزدیکی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ کیسے سمجھاؤں اب آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، پہلی چیز کیا آ گئی؟ اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد۔ ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان تین اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ تم نے اردو والا وسیلہ بنا دی، مولویوں نے موج لگ گئی، انہوں نے منع کر دیا ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ، اور لوگ بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں بھی یہاں وسیلے کا معنی کیا ہے۔ ان کے ذہن میں وہی وسیلہ ہے، نبیاں، پیراں، فقیراں دا وسیلہ، واسطہ، صدقہ، طفیل، وہ اسی کو وسیلہ سمجھ رہے۔ اب ان کو یہ تو ہم سمجھائیں گے کہ الوسیلہ کا معنی کیا ہے، قرب۔ کوئی نئے بندے آئے ہیں تو وہ میری بات کو غور سے سنیں، میرے اپنے مقتدی تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، کیا میں نے؟ اے اللہ، الوسیلہ ہمارے نبی کو دینا۔ علماء سے وہاں پوچھو الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ واسطہ، دعا میں کسی کا صدقہ۔ یہ جو اذان کے بعد الوسیلہ کا لفظ آیا ہے، پوچھئے نا علماء سے، اے اللہ جو جنت میں الوسیلہ مقام ہے نا،
اس منزل کا نام ہے، جنت میں ایک منزل ہے، جنت میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے الوسیلہ۔ یا اللہ وہ جنت کی منزل جس کا نام الوسیلہ ہے نا، وہ ہمارے نبی کو دینا۔ میرے نبی نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو، اور جس بندے نے اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا مانگی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی کہ اس نے میرے لیے دعا مانگی، پھر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پوچھیے علماء سے الوسیلہ کا کیا معنی ہے؟ جنت کی ایک منزل، جنت کی ایک جگہ، جنت کا ایک مقام، اس کا نام کیا ہے؟ اور سے بولو۔ پھر علماء سے پوچھئے، اگر وہ آپ کو بتانا چاہیں اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے، پھر یہ پوچھئے علماء سے، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر میرا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اس مقام کو جنت کا یہ سب سے اونچا، اعلیٰ، افضل، برتر مقام ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں جنت میں۔ اس کا نام الوسیلہ اس لیے پڑ گیا، یہ اللہ کے عرش کے قریب ہے۔ تو پھر وسیلہ کا کیا معنی ہوا؟ نزدیکی، قرب۔ او وسیلہ تھوڑا جیا اوکھا، جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تھوڑا سا وسیلہ کیا ہے؟ مشکل۔ اس میں کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اس میں کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیل اللہ، اس میں کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اس میں کیا ہے؟ آتوا الزکاۃ، اس میں کیا ہے؟ صوموا رمضان، اس میں کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج۔ او تھوڑا جیا اوکھا، اور یہ وسیلہ آسان ہے، نبی کا وسیلہ، پیر کا وسیلہ، واسطہ، صدقہ، طفیل، یہ آسان ہے، لوگ اس میں لگے ہوئے، علماء نے لگایا ہوا ہے۔ ساری دعا اللہ سے مانگ 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 کے آخر میں کہتے ہیں نبی پاک دے صدقے نال قبول کر، تو اونی تے قبول نہیں کردا، ہن نبی پاک دا واسطہ آئی، ہن کردا کہ نہیں کردا؟ آخر میں جناب یہ کہہ دیتے نبی پاک کے طفیل سے ہماری دعا کو قبول کر۔ میں کتنی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، آج پھر سمجھاتا ہوں، تو ان سمجھ آوے یا نہ آوے، میرے پلے تے کوئی نیکیاں پہ جان کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں، اپنے اپنے وقت میں نبیوں نے مانگی یا قرآن نے ہمیں سکھائی، وہ پڑھو، جیڑی آندیاں جے پڑھو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اجعلني ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي۔ خدا گواہ ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، صدقے، طفیل کا ذکر، جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی کسی ایک میں بھی ذکر نہیں۔ جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ میری تقریر فیس بک کے ذریعے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، میرے مخالفین بھی سنیں گے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے سمجھانا۔ میرے نبی نے جتنی دعائیں سکھائیں
ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب موجود ہے، باب الگ، کتاب الدعوات. کیا نام ہے اس کا؟ دعاؤں والا باب. اس میں دعاؤں کا ذکر ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، لیٹرین میں جاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سواری پہ چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، سواری سے اترتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، رات کو بستر پہ آتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، صبح جاگتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نیا چاند دیکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے. جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطہ، وسیلہ، صدقہ، طفیل اس کا ذکر کوئی نہیں. جائیے بندیالوی نے بڑی بات کہی، کوئی ذکر نہیں. جتنی روایتیں آپ پیش کریں گے وہ موضوع ہوں، ان کے راوی کذاب ہوں گے. کہیں ایک کے راوی سین نہیں ہوں گے، شین ہوں گے. انہوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کی، وہ گھڑی ہوئی روایتیں ہوتی ہیں، وہ میرے نبی پہ بہتان ہوتا ہے. ورنہ قرآن، صحیح حدیث، کسی کتاب میں بھی طفیل، صدقہ، اس کا ذکر کوئی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، احناف کی جتنی کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، قاضی خان ہے، عالمگیری ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوں. امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں بے حق کے انبیائک، بے حق کے اولیائک کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ ہے. یعنی دعا میں کہنا نبی پاک کے حق سے، فلاں ولی کے حق سے میری دعا قبول کر. امام اعظم کہتے ہیں اس طرح دعا مانگنا کیا ہے؟ بولو بولو بولو. بندیالوی کوئی کچی دیوار پہ کھڑے ہو کے تو بات نہیں کر رہا ہے کہ کل مولوی میرے منہ پہ کوئی حوالہ مار دیں گے. اٹھاؤ فقہ کی کتابیں. پتہ نہیں کہاں سے نکال لی. صدقہ، طفیل، وسیلہ، واسطہ، پھر اس پہ عقلیات چلائیں. چھت پہ چڑھنا ہو تو یہ دلیلیں ہیں آپ کی. ایک مولوی صاحب نے کہا جدوں تو سفر کرنا ہوندا تے ریل گڈی چ باندھے ہوتے انجن نہیں ہوندا اگوں، وہ انجن وسیلہ نا. واہ، یہ تمہاری دلیلیں ہیں قرآن کے مقابلے میں، میرے نبی کے ارشادات کے مقابلے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدنا معاویہ، حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی کوئی دعا دکھاؤ مجھے جس میں انہوں نے دعا مانگتے ہوئے نبی پاک کا واسطہ پیش کیا. لاؤ سامنے کوئی دلیل لاؤ. قرآن نے یہی سبق دیا. قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں. مجھے پکارو. کسی جگہ پہ کہا نیک بندوں کو پکارو، انبیاء کو پکارو، انہیں آواز لگاؤ. کہیں کہا قرآن نے، کہیں میرے آقا نے کہا کہ تمہیں مصیبت آ جائے تو مجھے پکارا کرو، تم نے کوئی چیز مانگنی ہو تو مجھ سے مانگا کرو.
یہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کا نام رکھا جاتا ہے خوشبو والا عقیدہ۔ نام کیا ہے؟ خوشبو والا عقیدہ۔ اور اس میں لکھا جاتا ہے ایک بندہ مدینے گیا تو کھانا تو اسے مل جاتا تھا، چائے کی بڑی خواہش تھی، چائے نہیں ہوتی پینا، تو وہ نبی پاک کے روضہ پہ گیا اور نبی پاک سے درخواست کی، یا اللہ یا رسول اللہ چائے تے بڑا روح ہے، تو کوئی انتظام کر دیں۔ باہر نکلا تو ایک ہوٹل والے نے بلایا، اس نے کہا صبح و شام چائے میرے ہاں آ کے پی لیا کر، یہ عقیدے کی خوشبو ہے۔ کیسا خوشبو ہے عقیدے کی؟ چائے مانگ رہا ہے مانگ بھی کیا رہا ہے؟ چائے، جڑی 1 ریال دی لبدی ہے یا 2 ریالاں دی لبدی ہے، وہ کس ہستی سے مانگ رہا ہے؟ پہلے یہ خوشبو والے عقیدے میں یہ بات درج کی، جب دوسرا یا تیسرا ایڈیشن شائع کیا نا، ایک خوشبو وچوں کٹ دیتی، ہن یہ خوشبو نہیں رہی۔ کیوں؟ جب لوگوں نے گریبان پہ ہاتھ رکھا نا کہ نبی پاک نے تو تعلیم یہ دی ہے کہ مانگنا چاہیے تو کس سے؟ اللہ سے۔ آپ کی تو تعلیم یہ ہے اور آپ نے یہ کیا خوشبو بکھیری ہے، تو پھر آئی سمجھ، تو یہ خوشبو، اس میں بڑی خوشبوئیں ہیں، کہیں سے آپ کو ملے تو پھر لطیفے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ایک بزرگ کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے اچانک وہ بزرگ اٹھے اور روشن دان کے راستے سے فرار ہو۔ خوشبوئیں دیکھیں آپ، یہ ہیں ان کی خوشبوئیں۔ تمہیں لکھتے ہوئے تمہارے قلم بھی نہیں کانپتے، چائے کی درخواست نبی پاک سے، آپ میرے چائے کا انتظام کر دیں۔ جس نبی نے، پھر بندیالوی وہ حدیث پڑھنے لگا ہے، جس حدیث کے پڑھنے سے مجھے سرور آ جاتا، خدا کی قسم میرا دل تازہ ہو جاتا۔ آپ کے توحید والے گلشن کو بھی میں پانی دینا چاہتا ہوں۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے، یسأل یسأل، یسأل کا معنی کرو، احدکم، تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ حاجتہ کلہا۔ علماء کرام کوئی شرم کرو، اس نبی سے جس نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ۔ میں بار بار کہوں گا تو سمجھ آئے گی، جب توحید بیان ہو تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو یار، خوش ہوا کرو، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ اے متھے تے وٹ چاڑنا ہے تے کافرہ دی علامت ہے، توحید بیان ہو تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں۔ مواحد بندے کو تو خوش ہونا چاہیے۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ حاجتہ کلہا۔ مل آنر ہونا، ارب پتی، اور ایک بندہ اس کے پاس جا کے کہے ایک پاؤ چینی تو دے دے، تو مل آنر کہے گا تو میری توہین کی تھی، ایک پاؤ چینی واسطے آ گیا، چاہ دی ایک پیالی واسطے، مجھ سے میری حیثیت تو دیکھ، میں ارب پتی ہوں، اور وہ جو خلاق عالم ہے، وہ جو لفظ کن سے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا کرتا ہے،
وہ جو ایک دانے کا سینہ چیر کر اسے 700 دانوں میں بدل دیا کرتا ہے، وہ جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ جو زکریا کو بانج بیوی سے بیٹا عطا کر دیا کرتا ہے، اور وہ جو ابراہیم پر آگ کو گلزار کر دیا کرتا ہے، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، مختار ہے، جس کے سامنے لب کھولنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، وہ خلاق عالم ہے، اور میرا آقا کہتا ہے اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگ، حتی شس نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگا کر۔ نبی تمہیں تعلیم کیا دے رہا ہے؟ تم چائے کی پیالی روضہ رسول پہ جا کے مانگ رہے ہو اور اسے خوشبو والا عقیدہ کہتے ہو؟ یہ تو بدبو ہے۔ لوگوں کے عقائد تم نے خراب کی، لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہو کہ روضہ رسول پہ جا کے مانگا کرو، التجائیں کیا کرو، حاجتیں پیش کیا کرو، مانگا کرو۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حیدر کرار کے پوتے ہیں، معمولی آدمی ہے، معمولی آدمی ہے حضرت زین العابدین۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، کھانا کھا رہے، ایک آدمی روضہ رسول پہ آیا، سلام پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہوا، یہ اٹھے، دھکے دے کے اس کو باہر نکال دی۔ اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کس لیے کھڑے ہو یہاں؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ حضرت زین العابدین کا یہ عمل موجود نہیں ہے، سلام تم نے پڑھ لیا ہے بس، اس کے بعد تمہیں وہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کو حج کلاس پڑھاتے ہوئے تم سے پوچھ نہیں ہونی، لوگوں کی حج برباد کرتے ہو۔ 13-14 لاکھ روپے لگا کے بندہ جاتا ہے، تم نے برباد کرنا چاہتے ہو کہ روضہ رسول پہ بندہ کھڑا ہو اور وہاں روضہ رسول پہ جا کے کہے میں عطا اللہ سرگودا پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ تساں میرے گواہ بنو۔ یہ حاجیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، حاجیوں کو۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تجدید ایمان۔ تجدید سمجھتے؟ تجدید نکاح نہیں سمجھتے تم؟ تجدید نکاح کیا ہوتی ہے؟ کسی وجہ سے نکاح ختم ہو جائے تو نئے سرے سے نکاح کرنا۔ مثلا کوئی کلمہ کفر بولا، نکاح ختم ہو گیا، تو پھر نئے سرے سے کیا کرنا؟ نکاح کرنا۔ تجدید، جدید نہیں سمجھتے ہو؟ جدید، جدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تجدید نکاح۔ حضرت کہتے ہیں تجدید ایمان، تجدید ایمان۔ میں نے کہا اکثر لوگ حج کرنے کے بعد مدینے آتے ہیں، پہلے مکے گئے، حج ہو گئی، پھر کہاں چلے گئے؟ مدینے۔ اے جڑے حج کر رہے سی اے بے ایمان سی، ایمان نہیں تھا اس میں، شک کے تن۔ پھر تمہاری حج کس کی ہے؟ اگر تجھے اپنے ایمان پہ شک ہے تو حج کس کی؟ کہ اب تم روضہ رسول پہ آ کے تجدید ایمان کرنا چاہتے ہو؟ 15 صدیوں میں صحابہ سے لے کے آج تک کوئی عالم بھی اس کا قائل نہیں،
جائیے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ سعودی عرب والے تھوڑا مکو چنگا ٹھپیا کھڑا ہونے دیتے ہیں؟ یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ چلتے رہو، کھڑا نہیں ہو، چلتے 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 سلام عرض کرو، آپ پر بھی، حضرت ابوبکر پر بھی، حضرت عمر، دروازے سے باہر نکل جاؤ، واپس بھی نہیں مڑ سکتے۔ یہ تمہاری وجہ سے، کئی چیزیں انہوں نے تمہاری وجہ سے بند کی۔ ایک قالینہ دے تلو مٹیاں لے لے کے چٹ دے ہونے، قالین اٹھا کے نا، اگر اللہ کا عرش بھی مٹی کا ہوتا نا پھر بھی مٹی کا کھانا جائز نہیں تھا۔ چلو بندے عالمی نے بڑی بات کہہ دی ہے، اگر اللہ کا عرش بھی مٹی کا ہوتا نا پھر بھی مٹی کھانا، تم کبھی یہاں چمٹے ہوئے اور کبھی وہاں چمٹے ہوئے۔ ملتزم کے علاوہ، ملتزم کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ کی دروازہ اور حجر اسود، اس کے علاوہ بیت اللہ کو چومنا بھی جائز نہیں جی، تم نے بنایا ہے مذاق۔ حجر اسود کے سوا بیت اللہ کو چومنا جائز نہیں، اور ملتزم کے علاوہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹنا بھی جائز نہیں جی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے آپ اس کو چومنے لگ جائیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ کوئی عقیدت نہیں ہے، یہ مسجد کی عقیدت نہیں ہے۔ مسجد کی عقیدت یہ ہے کہ آپ اس میں شور نہ کریں، آپ اس میں دنیا کی باتیں نہ کریں، آپ اس میں تجارت نہ کریں، آپ اس میں نوافل پڑھیں، فرائض پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ ہے نا مسجد کا آداب۔ اس ستون کو چاٹنے کا نام ادب ہے؟ بیچارہ افریقے کا ایک عالم تھا، مدینے میں درس دیتا تھا عصر کے بعد، عربی بڑی خوبصورت بولتا تھا۔ سن 92 کی بات ہے، 1992 کی بات، میں اس کے درس میں بیٹھتا تھا تو میں کہتا تھا کاش اس کا کوئی ترجمہ کرے تے ساڑھے پاکستانیوں نو سمجھو آوے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن کہتا تھا یہ جن ستونوں کو تم چومتے ہو اے پتھر اساں ترکی تو منگایا، یہ پتھر ہم نے کہاں سے منگایا؟ اساں ترکی تو منگایا، لیکن چمو چٹو پارٹی جہاں 4 جھنڈے دیکھیں، اس کے سوائے ان کا کوئی کام ہو، چومنا صرف حجر اسود کو بس، اس کے علاوہ عقیدے کے لحاظ سے یا عقیدت کے لحاظ سے کسی کو چومنا، حتی شس نالہی، سبحان اللہ تو کہو، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگے۔ آگے میرے نبی نے حد کر دی، حد کر دی، فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری خلقت مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی۔ میرے نبی نے نتھری ہوئی توحید تمہیں سنائی کہ تم سیدھے رستے پر آؤ، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو۔ مانگنا ہے، مدد کے لیے پکارنا ہے، بیماریوں میں، اولاد کے لیے، رہائی کے لیے، کس کو پکارنا؟ قرآن کی سورۃ انبیاء آپ پڑھیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں گھروں میں جا کے سورۃ انبیاء پڑھیں، 7ویں پارے میں ہے، ایک ایک نبی کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کر ایوب کو جب ایوب نے پکارا ربہ، کس میں پکارا؟
بیماری میں 18 سال بیمار، اللہ کا نبی ہے، تم للہ ٹون بھاگ رہے ہو، تم کبھی شفاؤں کے لیے کہیں اور کہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ قرآن نے، رب نے اس کی تعریف کی، ایوب میرا صابر بندہ تھا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ رب تعریفیں کرنے لگ جائے۔ ایوب میرا صابر بندہ تھا، میں نے اولاد لے لی، میں نے زمینیں لے لی، میں نے مکان لے لیا، میں نے نوکر چاکر لے لیے، میں نے ہلوں کی جوڑیاں لے لی۔ ہر دفعہ شیطان کہتا تھا تیرے بیٹے مر گئے، زمینیں دریا برد ہو گئی، مکان گر گیا، ہلوں کی جوڑیاں ختم ہو گئیں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو حضرت ایوب کہتے ہیں مولا اب میرا دل ہے اور تو ہے مولا، ہر محبت نکل گئی ہے، بیٹوں کی، کوٹھیوں کی، زمینوں کی، اب تو ہی تو ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ عزیز الرحمن مجذوب نے کہا تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، آج مرزا انجینئر کہتا ہے اگر مرزائی مرتد ہے تو تھانوی بھی مرتد ہے۔ کیوں؟ تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھایا ہے، اشرف علی رسول اللہ اس نے پڑھایا ہے۔ میں نے کہا شرم کیجیے، اتنی دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے ہو، اور ایک مرید کو خواب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا کہ میں خواب میں جب کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان سے نکلتا ہے اشرف علی رسول اللہ، خواب میں حضرت تھانوی کو لکھا، حضرت تھانوی نے اس کی تعبیر دی خواب کی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا مرشد اور پیر جو ہے وہ متبع سنت ہے، نبی پاک کا پیروکار ہے۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ خواب اتنا ڈراؤنا ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، تعبیر بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ میری والدہ سنایا کرتی تھی کہ ہمارے بندیال کے ساتھ ایک قصبہ تھا شمال، وہاں کے لوگ بندیال میں میرے دادا کے پیچھے آ کے جمعہ پڑھتے تھے۔ میرے دادا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد تھے۔ تو وہ بندہ آیا رات 2 بجے کا ٹائم، سردیاں، وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے وہ پنڈ، بڑا ڈرا ہوا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا فلاں، جانتے تھے، دروازہ کھولا، بھئی اس ویلے کیڑی مصیبت پہ گئی 2 بجے؟ اس نے کہا جی یہ خواب آیا ہے، بس پھر میں رہ نہیں سکا، سردی میں آ گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میں قرآن پر پیشاب کر رہا ہوں، تو میں ڈر گیا ہوں۔ تو میرے دادا نے کہا تیری بیوی امید سے ہے؟ اس نے کہا جی بیوی تو امید سے ہے۔ فرمایا اللہ اسے بیٹا دے گا اور وہ حافظ قرآن بنے گا۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر ہو کچھ۔ خواب پر حضرت تھانوی پر فتویٰ لگا رہے ہو، بددیانت آدمی، خواب کی بات پہ فتویٰ لگا رہے ہو۔ امام اعظم کو خواب آیا تھا، میں نے نبی پاک کی قبر کھولی، آپ کے وجود کو نکالا، کاندھے پہ لادا، مشرق کی طرف بھاگا، پھر میں مغرب کی طرف بھاگا، پھر شمال جنوب کی طرف بھاگا اس جسم کو لے کر۔
تعبیر دینے والوں نے تعبیر دی، تو نبی پاک کے دین کو مشرق و مغرب تک پہنچا دے۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر خواب مرید کو آیا، اور یہ بے ایمان کہتا ہے تھانوی صاحب نے کلمہ پڑھایا تھا، میں میرے نام کا کلمہ پڑھو۔ میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میرا خون اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ جس طرح تو باتیں کرتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ اگر خواب میں کوئی بندہ کسی لڑکی سے نکاح کرے، خواب میں کسی لڑکی سے نکاح کرے، تو صبح کے ٹائم اس لڑکی کے گھر جا کے اس کے باپ کو کہے بھئی یہ دھی میرے حوالے کر، خواب وچ میرا نکاح ہو گیا۔ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ خواب میں اگر نکاح ہو جائے اور اس کے باپ کو کہے بھئی خواب وچ میرا نکاح ہو گیا، اور خواب میں طلاق ہوتی ہے؟ رات خواب میں اپنی بیوی کو بندہ طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر خواب میں نکاح نہیں ہوتا، خواب میں طلاق نہیں ہوتی، تو خواب میں کلمہ کفر کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا۔ پھر حضرت تھانوی نے وہ کلمہ نہیں پڑھا ہے کہ اگر مرزائی کافر ہیں تو تھانوی بھی کافر ہے، اس کا مطلب ہے تو مرزائیوں دا ایجنٹ ہے، ان کا دفاع کرتا پھرتا ہے مرزائیوں کا۔ پتہ نہیں حضرت تھانوی کی بات میں نے کیوں شروع کی۔ ہاں، ان کا ایک مرید تھا، اوہو جمعے کا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، مجھے آپ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے آگے ٹائم دیے ہوتے ہیں، کسی نے سفر کرنا ہوتا ہے، کسی نے شادی میں شریک ہونا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ 2 بجے وہاں جمعہ ہو جائے گا، تو مجھے اس کا لحاظ ہوتا ہے، میں لحاظ کرتا ہوں اس کا۔ وہ مجذوب صاحب جو تھے نا، وہ شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر لکھا اور حضرت تھانوی کو دکھایا۔ حضرت تھانوی نے اس زمانے میں کہا اگر میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوتا نا، میں اس شعر کے بدلے میں تجھے 1 لاکھ روپیہ دے دوں۔ اس شعر کو آپ جس طرف لگانا چاہیں لگا لیں۔ ایک عشق مجازی ہوتا ہے جڑا تساں کر دے، عشق مجازی ہے، گندا عشق، محبوب و معشوق ہو۔ ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، یہ ہے عشق حقیقی۔ اب آپ اسے اس کے ساتھ لگا لیں، اپنے معشوق نہ لا لو، یہ تہاڈی مرضی ہے، میں شعر تو سنا دیں۔ مجذوب نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، کوئی تمنا نہیں ہے دل میں، دنیا، دولت، عزت، اقتدار، زندہ رہنا، بال بچے، بیوی، مکان، کچھ نہیں ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو یہ خالی ہو گئے، مولا اب تو آ جا۔ حضرت ایوب کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، بال بچے سارے چلے گئے، زمینیں حالوں کی جوڑیاں، پھر خود مصیبت میں، بیماری میں 18 سال لوگوں نے اٹھا کے جنگل میں پھینکا، صرف ایک بیوی رہ گئی، اور وہاں قرآن بولا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مولا مجھے دکھ لگ گیا ہے، مصیبت لگ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مولا مجھے شفا دے دے۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب گھٹ مانگے ہی، ظرف کے مطابق مانگا ہے،
ایڑی زمین پہ رگڑیے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کریں گے، پی لو، اندر کی بیماریاں ختم، نہا لو، باہر کی بیماریاں ختم۔ پھر اللہ کہتے ہیں جتنی اولاد فوت ہوئی تھی نا، اتنی اولاد ہم نے عطا کی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اتنی اولاد عطا کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے کہا جتنے بچے اور بچیاں فوت ہوئی تھیں ایک ایک کی قبر پہ جاؤ، میں تیری ساری اولاد بھی زندہ کر کے تجھے واپس کر دوں گا۔ تو حضرت ایوب کا صراط مستقیم کیا تھا؟ کس کو پکارنا؟ صرف ہمارے جماعت کے ایک عالم تھے، آدھی کوٹ ضلع خوشام، مولانا شبیر صاحب۔ عمر تو ان کی تقریباً 92-93 سال تھی، ہم سے بہت سینئر تھے، بڑے عالم تھے، اس علاقے میں بڑا کام کیے، توحید کا، رد شرک کا، رد بدعات کا، اچھے متکلم تھے۔ گزشتہ دنوں ان کا انتقال، ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ان کی مغفرت اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اور بولو مہینے کے پہلے جمعے کہاں درس ہوتا ہے؟ درس حدیث۔ آج درس حدیث کی جگہ ایک پروگرام رکھا گیا، مسائل قربانی اور فلسفہ قربانی۔ آپ میں سے اکثر لوگ قربانی کریں گے انشاءاللہ قربانی کریں گے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر گھر پر ایک قربانی ہے یا ہر صاحب نصاب پر قربانی؟ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3 ہیں کہ 4 ہیں؟ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ بیان کریں گے حضرت مولانا مفتی محمد آصف سے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو قربانی کے متعلق، اشکال ہو، سوال ہو، تو وہ آپ کر سکیں گے، پوچھ سکیں گے، اپنا مسئلہ آپ ان سے پوچھ لیں گے۔ میں نے بھی اس مجلس میں بیان کرنا ہے فلسفہ قربانی کے عنوان سے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ پروگرام تقریباً 2 گھنٹے کا ہوگا جی، صرف 2 گھنٹے کا۔ آپ اس کے لیے قربانی کے اس پروگرام کے لیے آپ قربانی دیں گے انشاءاللہ؟ آپ کہہ دیتے ہیں پھر آپ آتے نہیں، تو میں بھی گناہ گار ہو جاتا ہوں، آپ بھی گناہ گار۔ مغرب آپ یہاں پڑھیں، جتنے آپ، اچھا دوسرے آپ کو بھی دعوت دیں گے، آپ اپنے دوستوں کو، ہمارے کارکن جتنے ہیں، علماء جتنے ہیں، جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، تو آپ لازماً اس پروگرام میں شریک ہو۔ تھوڑی سی تکلیف کر لیں، دور کے علاقے کے لوگ بھی سواریوں کے ذریعے آئیں اور اس پروگرام کو سنیں۔ اجتماعی قربانی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور تقریباً 10-12 گائے تو ہو گئی۔ 28,000 روپے فی حصہ ہے، 28,000 روپے فی حصہ ہے، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو 20 کلو گوشت اس میں ملے، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر آپ کی رقم آپ کو واپس کی جائے، یہ طے ہوا ہے۔ تو جو لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ جتنی جلدی ڈالیں گے تو پہلی گاؤں میں آپ کا نمبر آ جائے گا، جتنی دیر کریں گے نمبر بعد میں۔ اگر رقم نہیں بھی ہے تو آپ اپنا نام لکھوا دیں، اور رقم ہفتے کے بعد، 10 دنوں کے بعد جب بھی میسر ہو رقم پہنچا دیں، لیکن نام لکھوا کے اس گائے میں 12 نمبر 13 نمبر جس میں بھی ہو۔ اول تو دوسرے دن کا اگر کریں تو سب سے بہتر ہے، پہلے دن تو لوگ بکرے وغیرہ کر بھی لیتے ہیں، تو دوسرے دن آپ تقریباً 7 بجے تک فارغ ہو جائیں، صبح 7-8 بجے تک آپ فارغ ہو جائیں گے، اور قربانی والے دن آپ کو بڑا
انتظار کرنا پڑے گا کہ تقریباً 60 کے قریب جانور ہوتے ہیں، تو ان کو ذبح کرنا، گوشت بنانا، تو دوسرے دن نماز کے بعد شروع ہوتا ہے تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو کوشش کریں دوسرے دن میں آپ شامل ہو جائیں۔ دیں جی اذان۔